رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فضیلت رمضان کے موضوع پر اپنے اس ڈسکشن پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، انسانی قلوب میں ایک عظیم روحانی انقلاب پیدا کرنے والا بابرکت ماہ رمضان اپنی تمام برکتوں اور نعمتوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عنایت فرمایا، جس میں تمام دنیائے مسلمان روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور فضلوں کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جس میں کثرت سے آسمانی نعمتوں اور رحمتوں اور فضلوں کا نزول ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں رمضان المبارک کی عظمت اور روزوں کی اہمیت اور حکمت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ درخواست کرتا ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں ہمیں روزوں کی عظمت کے متعلق کچھ بیان فرمائیں۔ اسلام کے جملہ احکام دراصل ان کی جو صحیح تشریح اور ان کی مکمل تشریح ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اور خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے الہامات کی روشنی میں جو پیش فرمائے ہیں وہی آج کے دور میں قابل قبول ہیں۔ رمضان کے حوالے سے بھی بعض ایسی باتیں جو دیگر مسلمانوں میں ایسی رائج ہو چکی ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نہیں ہیں، وہ دیکھنا ہمیں اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کو ہی پڑے گا۔ تو یہ ایک ایسی تمہید تھی جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، اور یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ اس کے لیے فقہ احمدیہ اور مسیح موعود علیہ السلام کی جو دیگر کتب ہیں ان کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور وقتاً فوقتاً ہمارے اس پروگرام میں جو آگے اور بھی ہوں گے اس میں یہ تفصیل آپ کو ملتی چلی جائے گی۔ تو میں اب جس طرح آپ نے فرمایا یہ پیش کرتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض ارشادات۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی ایک فقرہ ہے جس سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے، کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں۔ فرمایا صلاۃ یعنی نماز تزکیہ نفس کرتی ہے، نفس کو پاک کرتی ہے، اور صوم روزہ تجلی قلب کرتا ہے۔ فرمایا تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو جائے، یعنی دوری حاصل ہو جائے، اور تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لیوے۔ پس انزلہ فیہ القرآن میں یہی اشارہ ہے، اس میں شک و شبہ کوئی نہیں۔ روزہ کا اجر عظیم ہے، لیکن امراض اور اغراض اس نعمت سے انسان کو محروم رکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جوانی کے ایام میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ روزہ رکھنا سنت اہل بیت ہے۔ تو فرمایا آگے، چنانچہ میں نے 6 ماہ تک روزے رکھے۔ اس اثناء میں میں نے دیکھا کہ انوار کے ستونوں کے ستون آسمان پر جا رہے ہیں۔ یہ امر مشتبہ ہے کہ انوار کے ستون زمین سے آسمان پر جاتے ہیں یا میرے قلب سے، لیکن یہ سب کچھ جوانی میں ہو سکتا تھا، اور اگر اس وقت میں چاہتا تو 4 سال تک روزہ رکھ سکتا تھا۔
خدا تعالیٰ کے احکام دو قسموں میں تقسیم ہیں، ایک عبادات مالی، دوسرے عبادات بدنی۔ عبادات مالی تو اسی کے لیے ہیں جس کے پاس مال ہو، اور جن کے پاس نہیں وہ معذور ہے، اور عبادات بدنی کو بھی انسان عالم جوانی میں ہی ادا کر سکتا ہے، ورنہ 60 سال جب گزرے تو طرح طرح کے عوارضات لاحق ہوتے ہیں، نزول الماء وغیرہ شروع ہو کر بینائی میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ ٹھیک کہا ہے کہ پیری و صد عیب، اور جو کچھ انسان جوانی میں کر لیتا ہے اسی کی برکت بڑھاپے میں بھی ہوتی ہے، اور جس نے جوانی میں کچھ نہیں کیا اسے بڑھاپے میں بھی صدہا رنج برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ انسان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ حسب استطاعت خدا کے فرائض بجا لاوے۔ روزہ کے بارے میں خدا فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر تم روزہ رکھ بھی لیا کرو تو تمہارے واسطے بڑی خیر ہے۔ البدر جلد نمبر 1 نمبر 7، مورخہ 12 دسمبر سن 1902۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں تب روزہ چھوڑتا ہوں، طبیعت روزہ چھوڑنے کو نہیں چاہتی۔ یہ مبارک دن ہیں، حضور نے رمضان کے مہینے میں یہ خطاب فرمایا یہ مبارک دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے نزول کے دن ہیں۔ الحکم آگے فرمایا تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں اس کے حالات کیا بیان کرے۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت ہے اور اس کا اثر ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزہ دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو جائے۔ پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح اور تہلیل میں لگے رہیں جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ الحکم پروگرام کے تسلسل میں خاکسار محترم مولانا اطال مجیب لون صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ روزوں کی حقیقت اور حکمت کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا ہمارے ناظرین کو اس کے متعلق کچھ آپ بتائیں۔ جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کی جو حقیقت اور حکمت ہے وہ بنیادی طور پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اور اس کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزوں کی حکمت اور اس کا فلسفہ اور اس کی برکات کے حوالے سے بے شمار مواقع پر اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں روزوں کا ذکر آتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو حقیقت جو روزے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرما دی ہے کہ روزے کی حقیقت دراصل یہ ہے، روزے کی حکمت دراصل یہ ہے کہ روزے رکھنے کے نتیجے میں اور رمضان المبارک میں عبادات کے نتیجے میں آپ کو تقوی حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا خوف حاصل ہوگا، اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی ایک ٹریننگ آپ کو حاصل ہوگی۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی کئی موقع پر اس بات کا ذکر فرمایا کہ تقوی دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو اس کی ٹریننگ ہمیں رمضان المبارک کے دوران ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
اسی حکمت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے تعلق سے فرمایا کہ الصوم جنۃ، کہ روزہ جو ہے یہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کس چیز سے ہے؟ یہ ڈھال دراصل اسی چیز سے ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک انسان جو ہے وہ برائیوں سے بچتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ گناہوں کے مقابل پر ایک ڈھال کی صورت روزہ جو ہے اختیار کر جاتا ہے، اور ایک انسان کو، ایک مومن کو جو روزے دار ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور روزہ اس کو ایک ڈھال کا کام دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بے شمار مواقع پر روزوں کی فضیلت، روزوں کی عظمت اور روزوں کی حکمت کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ ابھی محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم نے جو ابھی اقتباسات پیش فرمائے، ان اقتباسات میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے روزوں کی حقیقت اور روزوں کی حکمت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ روزوں کی حکمت اور حقیقت دراصل یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ جسمانی روٹی جس سے اس کا پیٹ بھرتا ہے، اس روٹی کو چھوڑ کر روحانی روٹی کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتا ہے۔ اور روحانی روٹی کیا ہے؟ روحانی روٹی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادات، اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہونا، اللہ تعالیٰ کے لیے نوافل ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، تسبیح و تحمید و تحلیل جس کا بھی اقتباس میں ذکر بھی آیا، اس کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی روحانی غذا ہیں۔ تو جسمانی غذا یعنی جسمانی روٹی چھوڑ کر ایک انسان روحانی غذا کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتا ہے اور اپنی روحانیت کو ایک انسان جو ہے بڑھاتا ہے۔ یہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اقتباس میں بتایا ہے جو ابھی محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم نے پیش فرمایا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور اقتباس بھی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کو رمضان کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو بھسم کر دیتا ہے۔ یہی حکمت حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی بیان فرماتے ہیں کہ رمض سورج کی تپش کو کہتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ انسان اکل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے، روحانی اور جسمانی حرارت اور تپش مل کر رمضان ہوا۔ اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینے میں آیا اس لیے رمضان کہلایا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں، کیونکہ عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ روحانی رمز سے مراد روحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے۔ رمز اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ حرارت ہے جو انسان کو رمضان میں روزوں کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، یہ وہ تپش ہے جو اس کو روزوں کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی تپش۔ اور یہی وہ تپش ہے جیسا کہ حدیث میں نے پیش کی جو ان گناہوں کو جو اس کو روحانی درجات میں روحانی درجات کی طرف بڑھنے میں ایک روک کے طور پر ہوتے ہیں، ان گناہوں کو یہ روزہ جو ہے، رمضان جو ہے وہ بھسم کر دیتا ہے، اس کو جلا دیتا ہے، اور ایک انسان کو روحانی ترقیات روزوں کے نتیجے میں رمضان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں سفر کی حالت میں اور مرض کی حالت میں بھی روزے کو ترک نہیں کرتے، تو اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا ہے؟ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، 30 دن یا 29 دن، تو جو کوئی تم میں سے ان دنوں میں بیمار ہو جائے یا بیمار ہو یا اس کو سفر کی حالت پیش آ جائے
تو پھر وہ گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کرے، رمضان کے علاوہ جو دوسرے ایام ہیں ان میں پھر وہ روزے رکھے۔ یہ تعلیم ہے جو قرآن مجید نے دی ہے، لیکن آج کل مسلمان اس تعلیم کو بھول گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حقیقی اور صحیح تعلیم کو پھر ہم لوگوں میں رائج کیا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ آپ بیمار ہیں تو روزہ نہ رکھیں، تو پھر ہمیں بیماری کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو بیماری ہمیں روزہ رکھنے میں حائل ہو رہی ہے وہ نہ رکھیں، دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لیں۔ اور اگر سفر مجبوری سے پیش آ گیا ہے، اول تو ضروری نہیں ہے کہ روزے کے رمضان کے دنوں میں سفر کیا جائے بلا وجہ، لیکن اگر کسی مجبوری سفر پیش آ گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے کہ سفر کے دوران روزے نہ رکھے جائیں اور باقی ایام میں ان دنوں کو مکمل کر لیا جائے۔ لیکن اس تعلیم سے آج کے مسلمان جو ہے نا وہ بے خبر ہیں، قرآن مجید کی اس تعلیم پر عمل نہیں کر رہے۔ بہت سی ایسی باتیں رمضان کے حوالے سے بھی یہاں تک کہ سنا گیا ہے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتے ہیں، حاملہ عورتیں روزہ رکھ لیتی ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ اگر بیمار ہے تو روزہ نہ رکھے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے، میں ابھی سناؤں گا آپ کو، آپ نے فرمایا کہ دیکھو نجات تو خدا کے فضل سے ہے، انسان کی کوشش سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رخصتیں دی ہیں ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اسی طرح میں بعض مسیح السلام کے سلسلے میں اقتباس آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ فرمایا یعنی مریض اور مسافر روزہ نہ رکھے، اس میں امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جس کا اختیار ہو رکھ لے، جس کا اختیار ہو نہ رکھے۔ میرے خیال میں مسافر کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور چونکہ عام طور پر اکثر لوگ رکھ لیتے ہیں، اس لیے اگر کوئی تعامل سمجھ کر رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، مگر عدت من ایام اخر کا پھر بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ فرمایا وہ روزے تو پھر پورے کرنے ہی پڑیں گے۔ سفر میں جو آپ نے روزے اگر رکھ بھی لیے ہیں کسی وجہ سے چھوڑ نہیں پا رہے ہو تو دوسرے دنوں میں پھر اس کو رکھنا ہی ہوگا۔ سفر میں تکالیف اٹھا کر جو انسان روزہ رکھتا ہے تو گویا اپنے زور بازو سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کو اطاعت امر سے خوش نہیں کرنا چاہتا۔ یہ غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت امر اور نہی میں سچا ایمان ہے۔ فرمایا میرا مذہب یہ ہے کہ انسان بہت دقتیں اپنے اوپر نہ ڈال لے۔ عرف میں جس کو سفر کہتے ہیں، یعنی سفر کتنا ہونا چاہیے، کتنا لمبا ہونا چاہیے، حضور نے اس کی بھی تفصیل بیان فرمائی۔ فرمایا عرف میں جس کو سفر کہتے ہیں، خواہ وہ 2-3 کوس ہو، اس میں قصر و سفر کے تمام مسائل پر عمل کرے۔ انما الاعمال بالنیات۔ بعض دفعہ ہم 2-2 3-3 میل اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مگر کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم سفر میں ہیں۔ لیکن جب انسان اپنی گٹھری اٹھا کر سفر کی نیت سے چل پڑتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ شریعت کی بنا دقت پر نہیں ہے، جس کو تم عرف میں سفر سمجھو وہی سفر ہے، اور جیسا کہ خدا کے فرائض پر عمل کیا جاتا ہے ویسا ہی اس کی رخصتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسا ہم فرائض پر عمل کرتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں اس کو، فرمایا ویسا ہی اس کی رخصتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ فرض بھی خدا کی طرف سے ہیں اور رخصت بھی خدا کی طرف سے۔ اور ابھی آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ رخصتوں پر عمل کرنا بھی تقویٰ ہے، اور روزے کی بنیاد ہی تقویٰ ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف کی رخصتوں پر عمل کرنا بھی تقویٰ ہے۔ خدا تعالیٰ نے مسافر اور بیمار کو دوسرے وقت میں رکھنے کی اجازت اور رخصت دی ہے، اس لیے اس حکم پر بھی تو عمل رکھنا چاہیے۔ میں نے پڑھا ہے کہ اکثر اکابر اس طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی حالت سفر یا بیماری میں روزہ رکھتا ہے تو یہ معصیت ہے، کیونکہ غرض تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، نہ اپنی مرضی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا فرما برداری میں ہے۔ جو حکم وہ دے اس کی اطاعت کی جاوے اور اپنی طرف سے اس پر حاشیہ نہ چڑھایا جاوے۔ اس نے تو یہی حکم دیا ہے کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ ایسا سفر ہو یا ایسی بیماری ہو، میں سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا۔
اپنے متعلق فرمایا، میں سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا اور ایسا ہی بیماری کی حالت میں، چنانچہ آج بھی میری طبیعت اچھی نہیں اور میں نے روزہ نہیں رکھا۔ الحکم جلد نمبر 11 نمبر 4 31 جنوری سن 1907 صفحہ 14۔ آگے فرمایا، من کانا منکم مریضاً او علی سفرٍ فعدۃ من ایام اخر، اگر تم مریض ہو یا کسی سفر قلیل یا کثیر پر ہو تو اسی قدر روزے اور دنوں میں رکھ لو۔ سو اللہ تعالیٰ نے سفر کی کوئی حد مقرر نہیں کی اور نہ احادیث نبوی میں حد پائی جاتی ہے، بلکہ محاورہ عام میں جس قدر مسافت کا نام سفر رکھتے ہیں وہی سفر ہے۔ ایک منزل سے جو کم حرکت ہو اس کو سفر نہیں کہا جا سکتا۔ جو شخص مریض اور مسافر ہونے کی حالت میں ماہ صیام میں روزہ رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے صریح حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ مریض اور مسافر روزہ نہ رکھے، مرض سے صحت پانے اور سفر کے ختم ہونے کے بعد روزے رکھے۔ خدا کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ نجات فضل سے ہے، نہ کہ اپنے اعمال کا زور دکھا کر کوئی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرض تھوڑی ہو یا بہت اور سفر چھوٹا ہو یا لمبا، بلکہ حکم عام ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مریض اور مسافر اگر روزہ رکھیں گے تو ان پر حکم عدولی کا فتویٰ لازم آئے گا۔ آگے فرمایا کہ مزدور یا کاشتکار لوگ وغیرہ جو کام کرتے ہیں گرمیوں میں، وہ کیا روزے رکھیں کہ نہیں، ایسا سوال پیش ہوا کہ بعض اوقات رمضان ایسے موسم میں آتا ہے کہ کاشتکاروں سے جبکہ کام کی کثرت مثل تخم ریزی ہوتی ہے، ایسے ہی مزدوروں سے جن کا گزارا مزدوری پر ہے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ ان کی نسبت کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، الاعمال بالنیات، یہ لوگ اپنی حالتوں کو مخفی رکھتے ہیں۔ ہر شخص تقوی و طہارت سے اپنی حالت سوچ لے، اگر کوئی اپنی جگہ مزدوری پر کسی کو رکھ سکتا ہے تو ایسا کرے، ورنہ مریض کے حکم میں پھر جب میسر ہو رکھ لے۔ اس کے لیے پھر حضور نے یہ بھی ہمیں نسخہ سکھایا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے دعا شروع کرو، کہ دعا ہی روزے رکھنے کی پھر توفیق عطا کرتی ہے۔ تو اس کے لیے فرماتے اگر خدا چاہتا تو دوسری امتوں کی طرح اس امت میں کوئی قید نہ رکھتا، مگر اس نے قیدیں بھلائی کے واسطے رکھی ہیں۔ میرے نزدیک اصل یہی ہے کہ جب انسان صدق اور کمال اخلاص سے باری تعالیٰ میں عرض کرتا ہے کہ اس مہینے میں تو مجھے محروم نہ رکھ، تو خدا اسے محروم نہیں رکھتا۔ اور ایسی حالت میں اگر انسان ماہ رمضان میں بیمار ہو جاوے تو یہ بیماری اس کے حق میں رحمت ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک عمل کا مدار نیت پر ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود سے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دلاور ثابت کرے۔ جو شخص کے روزے سے محروم رہتا ہے مگر اس کی دل میں یہ نیت درد دل سے تھی کہ کاش میں تندرست ہوتا اور روزہ رکھتا، اور اس کا دل اس بات کے لیے گریاں ہے، تو فرشتے اس کے لیے روزے رکھیں گے، بشرطے کہ وہ بہانہ جو نہ ہو، تو خدا تعالیٰ ہرگز اسے ثواب سے محروم نہ رکھے گا۔ یہ ایک باریک امر ہے کہ اگر کسی شخص پر اپنے نفس کی کسل کی وجہ سے روزہ گرا ہے اور وہ اپنے خیال میں گمان کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میری صحت ایسی ہے کہ اگر ایک وقت نہ کھاؤں تو فلاں عوارض لاحق ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو ایسا آدمی جو خدا کی نعمت کو خود اپنے اوپر گراں گمان کرتا ہے کب اس ثواب کا مستحق ہو سکتا ہے؟ ہاں، وہ شخص جس کا دل اس بات سے خوش ہے کہ رمضان آ گیا اور میں اس کا منتظر تھا کہ آوے اور روزہ رکھوں، اور پھر وہ بوجہ بیماری کے نہیں رکھ سکا، تو وہ آسمان پر روزے سے محروم نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو، ہماری بیماریوں کو ہم سے دور کرے، وہ اس حالت میں ہمیں سفر کرنے کی مجبوری نہ پیش آئے اور ہم پورے طور پر روزے رکھیں۔ لیکن اگر باوجود اس کے ایسی حالت پیش آ جائے، بیمار ہو جائیں، مسافر ہو جائیں، تو پھر رمضان کے دنوں میں روزہ رکھ لینا جو ہے وہ یہ حکم عدولی ہے۔ اصل میں انسان یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اب ایک ماحول بنا ہوا ہے تو اس میں روزہ رکھ لوں، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ باقی دنوں میں رکھو۔
تو حکم پر ہی عمل کرنے سے برکت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکات سے کما حق کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ جو لوگ پیرانہ سالی، دائم المریض یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے باقی سال میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے متعلق یہ حکم ہے کہ وہ حسب مقدرت اور استطاعت کے مطابق ان روزوں کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ تو براہ کرم اس حکم کی وضاحت بیان کریں اور نیز فدیہ کے تعلق سے بھی ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جی جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزوں کے ضمن میں ہی جہاں روزوں کے احکام بیان فرمائے ہیں، اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں یا طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین۔ اس میں یہ جو لفظ یطیقونہ استعمال ہوا ہے یہ باب افعال کا صیغہ ہے۔ اس میں دراصل سلبی اور ایجابی یعنی منفی اور مثبت دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ ادا کریں، اور اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ ادا کریں۔ تو اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بڑے ہی اچھے انداز میں اپنے ترجمۃ القرآن کے فٹ نوٹ میں بیان فرمایا ہے، میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اس آیت میں یطیقونہ کے دو معنی ہیں، ایک وہ جو طاقت رکھتے ہیں اور ایک وہ جو طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ اس لفظ میں سلبی اور ایجابی دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقتی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں مگر ویسے روزہ کی طاقت رکھتے ہیں، ان کو فدیہ دینا چاہیے، البتہ انہیں چھٹے ہوئے روزے بعد میں رکھنے ہوں گے۔ دوسرے وہ جو طاقت ہی نہیں رکھتے، ان کے لیے فدیہ کافی ہوگا اور بعد میں روزے نہیں رکھنے ہوں گے۔ تو گویا اس آیت کا یہ مفہوم بھی ہے کہ وہ لوگ جو بعض اپنی بیماریوں کی وجہ سے روزے کے دوران روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے مریض نہیں ہیں، دائم المریض نہیں ہیں، ان کے لیے بھی یہ حکم ہے اور ان کو بھی یہ ترغیب دلائی گئی ہے اس آیت میں کہ وہ بھی فدیہ ادا کیا کریں۔ لیکن بعد میں ایسے لوگ جو ہیں، بعد میں جب ان کو صحت ہو جائے تو ایسے لوگوں کو پھر روزے پورے بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اور اسی آیت کا یہ مفہوم بھی بنتا ہے کہ وہ لوگ جو دائم المریض ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ابھی پوچھا، پیر فرتوت ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، یا حاملہ عورتیں ہیں، یا دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، اس طرح کے زمرے میں جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ فدیہ دیں، اور فدیہ ہی ان کے لیے کافی ہوگا۔ اور فدیہ کی تخصیص بھی آئی ہے کہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، جیسے کہ انسان اپنے نفس پہ خرچ کرتا ہے، اسی اعتبار سے ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے کھانا کھلانا یہ فدیہ۔ تو یہ دراصل اس آیت کی وضاحت ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ لیکن فدیہ کی حکمت بڑے ہی پیارے انداز میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمائی ہے، میں وہ اقتباس بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ فدیہ کس لیے مقرر کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ توفیق کے واسطے ہے، تاکہ روزہ کی توفیق اس سے حاصل ہو۔ خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو توفیق عطا کرتی ہے، اور ہر شے خدا تعالیٰ سے ہی طلب کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو ایک مدقوق کو بھی روزہ کی طاقت عطا کر سکتا ہے۔ تو فدیہ سے یہی مقصود ہے کہ وہ طاقت حاصل ہو جائے، اور یہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے۔ بس میرے نزدیک خوب ہے کہ انسان دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے، اور میں اس سے محروم رہا جاتا ہوں، اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ، یا ان فوت شدہ روزوں کو ادا کر سکوں یا نہ، اور اس سے توفیق طلب کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرے، تو مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا تعالیٰ طاقت بخش دے گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ ایک بیمار
جو روزے نہیں رکھ پا رہا اس کے لیے فدیہ مقرر کیا گیا ہے، اس مقصد سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں، فدیہ ادا کرنے کے نتیجے میں، اور ساتھ میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ دعا بھی کرے ساتھ ہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت عطا فرمائے، مجھے صحت عطا فرمائے کہ میں روزے رکھوں۔ تو اس دعا کے نتیجے میں اور فدیہ ادا کرنے کے نتیجے میں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو طاقت عطا کرے گا اور اس کو روزوں کی برکات سے جو ہے وہ محروم نہیں رکھے گا۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا، جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے اقتباس میں بھی آیا، کہ جب روگ دور ہو جائے، یعنی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا تو فدیہ دے رہا ہے، لیکن وہ روگ جب دور ہو جائے، چاہے 2-3 سال بعد بھی وہ روگ دور ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اس کو وہ روزے پورے کرنے ہیں، وہ روزے ادا کرنے ہیں۔ البتہ دائم المریض جو ہیں ان کے تعلق سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس تعلق سے اقتباس پیش کر کے وقت کی رعایت سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں، جن بیماروں اور مسافروں کو امید نہیں کہ کبھی پھر روزہ رکھنے کا موقع مل سکے، مثلاً ایک بہت بوڑھا ضعیف انسان یا ایک کمزور حاملہ عورت جو دیکھتی ہے کہ بعد وضع حمل بسبب بچے کو دودھ پلانے کے وہ پھر مسدود ہو جائے گی اور سال پھر اسی طرح گزر جائے گا، ایسے اشخاص کے واسطے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، اور فدیہ دیں۔ فدیہ صرف شیخ فانی یا ان جیسوں کے واسطے ہو سکتا ہے جو روزہ کی طاقت کبھی بھی نہیں رکھتے، باقی اور کسی کے واسطے جائز نہیں کہ صرف فدیہ دے کر روزے کے رکھنے سے معذور سمجھا جا سکے۔ عوام کے واسطے جو صحت پا کر روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، صرف فدیہ کا خیال کرنا اباحت کا دروازہ کھولنا ہے۔ جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے بوجھوں کو سر پر سے ٹالنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کو ہی ہدایت دی جائے گی۔ تو یہ دراصل وہ حکمت ہے جو فدیہ کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے، حضور نے بعض مواقع پر اس کی بھی وضاحت فرمائی کہ بہانہ جو ہم نہ ہوں، بہانے تلاش نہ کریں روزہ چھوڑنے کے لیے، بلکہ تقویٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں، اگر ہمارے اندر استطاعت روزے کی ہے تو ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں، بیماری کی وجہ سے اگر ایک عارضی روگ ہے تو وہ روگ دور ہونے کے بعد پھر ہمیں ان روزوں کو پورا کرنا چاہیے، لیکن اس روگ کے دوران ہم فدیہ ادا کر سکتے ہیں، اور اگر دائم المریض کے زمرے میں آتے ہیں جیسا کہ ابھی اقتباس میں ذکر کیا گیا، تو پھر فدیہ ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جو لوگ خدا میں ہو کر خدا کے پانے کے واسطے تڑپ اور گدازش سے کوشش کرتے ہیں، ان کی محنت اور کوشش ضائع نہیں جاتی، اور ضرور ان کی رہبری اور ہدایت کی جاتی ہے۔ جو کوئی صدق اور خلوص نیت سے خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے، خدا تعالیٰ اس کی طرف رہنمائی کے واسطے بڑھتا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ تدبر کرے اور حق طلبی کی سچی تڑپ اور پیاس اپنے اندر پیدا کرے۔ معلومات کے وسیع کرنے کی جو سبیل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ان پر کاربند ہو۔ خدا بھی بے نیاز ہو جاتا ہے اس شخص سے جو خدا سے لاپرواہی کرتا ہے۔ ملفوظات جلد 10 صفحہ 284 ایڈیشن 1984 ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔